السلام علیکم یا علی مدد۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں، شکریہ۔ نہج البلاغہ کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور جناب امیر نے مختلف انداز سے تعارف کروایا ہے۔ بہت سے سوالات شبہات نوجوانوں کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں۔ میرے دل میں بھی کہیں کسی گھر پہ دلیلیں پیش کی توحید کے اوپر بھی۔ میں نے ابھی جو خطبے کا اقتباس استعمال کیا ہے، کوشش کروں گا اسی کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں اہل بیت کی عظمت کیا ہے، آل محمد کا مقام کیا ہے۔ کون تعارف کروائے؟ جناب امیر علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں آل محمد کا۔ تو آج مجھے آل محمد سے متعلق پیش کرنا ہے۔ کتاب التوحید شیخ صدوق کی، اہل سنت کی بھی کتاب ہے کتاب التوحید کے نام سے، ہماری بھی کتاب ہے۔ ان کی کتاب 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، ہماری 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی۔ اور کتاب التوحید ان کے ہاں بھی خطبے ہیں سرور کائنات کے، ہمارے ہاں 14 معصومین کے خطبوں اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے کتاب التوحید کے اندر شیخ صدوق سے، اور پورا اس کا ترجمہ انگریزی میں نہیں کیا، The Book of Divine Unity کے نام سے۔ The Book of Divine Unity ایک برطانیہ کے انگریز ہے کرس مورٹیمر کے نام سے، تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا، شیعہ ہو گیا، مجلسوں میں آتا تھا تو کہا کہ جب اردو میں مجلس یا فارسی عربی میں کسی اور زبان میں مجلس ہو رہی ہوتی تھی، پوچھتا تھا کیا ہو رہا؟ کبھی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں۔ کہتا میں انگریزی میں خود سن رہا ہوتا تھا تو سنتا تھا بھی فضائل اہل بیت ہو رہے ہیں۔ ذہن میں ہمیشہ سوال آتا تھا یہ شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل کچھ زیادہ نہیں ہوتے؟ سن رہے ہیں؟ تو وہ انگریز کہتا ہے کہ میں جب شیعہ ہوا تو میں نے سوچا کہ شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل کچھ زیادہ ہی ہوتے، یہاں تک کہ میں کہنے لگا کہ عربی سیکھنے کے لیے شام گیا۔ اس زمانے میں بھی شام کے حالات خراب، 10-12 سال 13-14 سال پہلے شہر پایا۔ کہتا میں شام چلا گیا، شام جا کے میں عربی سیکھنے لگا کہ مجھے عربی آ جائے تاکہ میں خود قرآن اور احادیث جب پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے۔ تو کہتا ہے جب میں نے عربی سیکھنا شروع کی تو کسی نے مجھے کتاب التوحید دی، ابھی یہ کتاب ہے اہل بیت کے خطبے توحید سے متعلق۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا اس کتاب کو تو مجھے احساس ہوا کہ شیعہ اہل بیت کے فضائل کم پڑھتے ہیں۔ جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھاتا تو سمجھتا تھا کہ فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں، جب اس کتاب کو پڑھا تو کہا کہ نہیں شیعہ کم پڑھتے ہیں فضائل اہل بیت۔ تو اس لوگوں نے پوچھا بھی کیوں؟ کہا کہ جن اہل بیت نے 1400 سال پہلے ایسے خطبے دیے ہیں توحید پہ کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بیٹھ کے لکھ دو، 5 سال تمہیں مدت دی جاتی ہے، پی ایچ ڈی بھی ملے گی، وظیفہ بھی ملے گا، تحقیق بھی کرو، صرف ایسا ایک خطبہ لکھ دو جیسا اہل بیت نے ادا کیا۔ تو وہ کہتا ہے، وہ کرس مورٹیمر کہتا ہے کہ کوئی سوچ کے ایسا خطبہ لکھ نہیں سکتا جیسا اہل بیت نے فی البدیع ادا کیا، نیچرلی جیسا ادا کیا ویسا کوئی سننا چاہ رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں کسی نے سوال کیا کہ علی اگر ایک زیادہ خدا ہوں تو ایک خدا پہ دلیل کیا ہے؟ مولا کی دلیل سنی تھی کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا، اللہ عزت کا رسولہ، تو اس کے بھی رسول تمہارے پاس آتے۔ تو بہت بڑی دلیل ہے مولا کی۔ میں جتنا اس کو سوچتا ہوں اتنا زیادہ گہرائی کے اندر اترتا جاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے بھی رسول، if there was a God other than Allah سبحانہ وتعالی then he would have also sent his messengers، وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا۔ وہ کہتا بھئی یہی اپنے آپ کو منوایا جا رہا ہے، میں بھی منواؤں۔ یہ سارے انبیاء کا ایک ہی جملہ کہنا، لا الہ الا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں یہ سارے انبیاء کا ایک ہی بات دہرانا، سارے انبیاء کا ایک ہی بات کہنا، لا الہ الا اللہ، دلیل ہے کہ بس خدا ایک ہے۔ توجہ،
نہیں میں بات پہنچانے پکا، بہت سے جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ذرا ساتھ دیجیے گا میرا. یہ ہم سب بیٹھے ہیں، بچہ کہیں باہر سے آیا اور آگے کبھی باہر سڑک کے اوپر آگ لگ گئی، تو کچھ کہیں گے کہ بچہ ہے، بچے کی باتوں کیا سننا، کچھ کہیں گے نہیں بچہ ہے کیا بات تو اہم ہے، جا کے دیکھو. توجہ ہے؟ ابھی لوگ بحث ہی کر رہے ہوں کہ نہیں سننا چاہیے بچے کی بات کو، نہیں سننا چاہیے، اتنے میں چھوٹا ایک اور بچہ آ جائے اور بچہ کبھی باہر آگ لگی ہے. اب بہت سے افراد جو اب تک کہہ رہے تھے بچہ ہے، ان میں سے بھی کچھ کہنے لگے کہ بھئی ایک اور بچہ آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح کچھ ہونا. ابھی بحث یہ ہو رہی کہ بچوں کی باتوں میں کہاں آ رہے ہو، تیسرا بچہ آ جائے، چوتھا، 5، 10، 15، 12، 14، 20 بچے آ جائیں اور ہر بچہ ایک ہی بات کہہ رہا باہر آگ لگ گئی ہے، تو اب سب کے سب کہیں گے بھی 15-20 بچے آ گئے، جا کے دیکھو تو صحیح کچھ ہونا گیا ہو. اب جو ہے یا نہیں ہے، سب کے سب افراد کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں کہ جا کے دیکھو تو صحیح کچھ ہو نہ رہا. مولا فرماتے ہیں بچے نہیں، 1,24,000 انبیاء. مولا فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء، بچے بھی نہیں، بڑے بھی نہیں، نبی، مرسلین، ایک ہی بات دہرا رہے ہیں لا الہ الا اللہ. تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یہ سب ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. لوگوں نے انہیں مار مار کے جان سے مار دیا، پھر بھی بات مرتے مرتے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رسول ہوتا تو اس کے بھی مرسلین، اگر کوئی اللہ ہوتا تو اس کے بھی مرسلین آتے، رسول آتے. یہ سب کا ایک ہی بات دہرانا دلیل ہے کہ صرف ایک ہی خدا، اور سب کا یہ کہتے رہنا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک آخری نبی ہوگا، نام محمد ہوگا. رسول خدا سے متعلق جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کا اس بات کو دہرانا، ساری کی ساری کتابیں میں اٹھا کے دیکھ کے بشارت مل جائے گی، ایک آخری نبی آنے والا، ایک آخری رسول آنے والا. جناب امیر جب کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفتونی، تو وہاں پہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی، یہ قرآن کے طرف سلہم، اللہ کہہ رہا قرآن رسول خدا سے پوچھئے، ان سب سے سوال کیجئے، سارے انبیاء سے انہیں رسالت کیسے ملی، نبوت کیسے ملی. کہ سارے انبیاء ایک وقت میں موجود تھے نہیں. یہ آیت قرآن کی، اگر پیغمبر نے نہیں پوچھا تو اللہ حکم دے رہا ہے سلہم، پوچھئے. اگر نہیں پوچھا تو معاذ اللہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور پوچھا تو کیسے پوچھا، سارے ایک جگہ تھے نہیں. اب سارا مجمع پریشان کے بھی واقعی اس نے تو مشکل سوال کیا، اب تک تو نامعقول سے سوالات ہو رہے تھے. تو جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھا اسے اور کہا کہ یہ سوال زمین کا نہیں ہے، یہ معراج کا سوال ہے. جب سارے انبیاء چوتھے آسمان پہ ختمی مرتبت کے استقبال کے لیے 2 صفے باندھ کے کھڑے تھے، سب سے آگے جناب ابراہیم تھے، تو ایک مرتبہ سب استقبال کر رہے تھے، رسول خدا کو سلام کر رہے تھے. اللہ نے کہا رک جائیں میرے حبیب، ذرا ان سب سے سوال کیجئے انہیں نبوت کیسے ملی. تو کہا کہ دیکھ قرآن میں تو سوال آیا، میں جواب بتاتا ہوں. انبیاء نے جواب کیا دیا؟ بھئی جواب وہ بتا سکتا ہے جو وہاں ہو. میرے ساتھ میں نے کہا آل محمد کی عظمت کو پیش کروں گا اور تمام کے تمام قرآن سے دلیلوں کو پیش کروں گا. تو مولا نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اب میں تجھے جواب بتاتا ہوں. سارے انبیاء 2 صفے باندھے کھڑے تھے، سب سے آگے جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء موجود تھے. جناب سرور کائنات جیسے ہی آئے تو کہا کہ میرے حبیب سب سے پوچھئے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. کہا کہ وہاں پہ سوال ہے کہ اللہ نے کہا سلہم، پوچھئے. میں بتاتا ہوں جواب کیا دیا. کیا سارے انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اقرار، تو اس وقت ہمیں نبوت عطا ہوئی. نبوت بھی عطا ہوئی. عزیزان گرامی، کتنی باریکیاں مولا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں، لا یقاسنا بلا احد، کوئی بھی امت کے اندر کسی کا ہمارے سے مقایسہ نہیں، مقابلہ نہیں. سننا چاہیں گے نا؟ اور مولا فرماتے ہیں کہ انما مثل آل محمد، بے شک یہ آل محمد کی مثال اس امت کے اندر ستاروں کی ہے.
اگر ایک ستارہ غروب ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا اس سے بڑا ستارہ آتا. ہم آل محمد سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم سب کے سب ستارے ہیں. عزیزان گرامی, اسلام کے اندر چوری کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں چوری کی اجازت نہیں, حتی لقب بھی چرانے کی اجازت نہیں ہے. اب حبیب خدا نے جناب امیر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی القاب کو جب اہل بیت علیہ السلام کو متعلق دیکھو کہ ہماری مثال ستاروں کی مانند ہے. کیوں؟ کیونکہ ستارے جو ہیں وہ ہدایت کا سبب بنتے ہیں. سمندروں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ستاروں سے ہدایت لیتے تھے. تو بہت سے احادیث کو چرانے کے بعد پیش کیا گیا ہے. ایک اور حدیث بھی ہے کہ اصحابی کا نجوم, کہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے مسلمانوں نے لکھ دیا کہ اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتداء کر لو کہ ہدایت پا جاؤ گے. بھئی مجھے جانا ہے مثال کے طور پہ پانی کے جہاز کے اندر یہی ساؤتھ افریقہ سے کیپ ٹاؤن سے بیٹھنے کے بعد جانا ہے پاکستان کی طرف. میرا جو ستارہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ جانا ہے ویسٹ کی طرف, مجھے جانا ہے ایسٹ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی ستارے کو دیکھ لو ہدایت پا جاؤ گے؟ الفاظ بتا رہے ہیں, پیغمبر نے نہیں کہے. گھڑنے والے جب آل محمد کے مقابلے میں کوئی حدیث گھڑتے ہیں تو خود بھی عقل مانی جاتی ہے, اور جو انہیں مان لے ان کی بھی وہاں پہ بالکل ایمان پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جو سنیں گے گرامی. اچھا پھر ایک اور ہمیں بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے. بھائی صحابہ آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں, ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے, اور دونوں صحابی ہیں. قاتل کو رضی اللہ مانو یا مقتول کو رضی اللہ مانو؟ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ خبرات تو نہیں رہے. جتنا بندے خبرات دے رہے میری چھوٹی مجلس ہو گئی, زیادہ مجالس واقع نہیں. بتانے گرامی اب یہ جتنا بھی دیکھتے چلے گا, قاتل ہے رضی اللہ مانا جائے گا یا مقتول کو رضی اللہ مانا جائے گا؟ قاتل بھی صحابی ہے, مقتول بھی صحابی ہے. اچھا چور ایک نے چوری کر لی ہے, اس کا ہاتھ کاٹنے والا بھی صحابی ہے, جس کا ہاتھ کٹ رہا ہے وہ بھی صحابی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جو حد جاری کر رہا ہے وہ بھی صحابی ہے, جس پہ حد جاری کی جا رہی ہے وہ بھی صحابی ہے. تو ادھر گرامی یہ پیغمبر اسلام نہیں فرما سکتے کہ جتنے بھی میرے صحابہ وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی اقتداء کرو کہ سب ہدایت پا جاؤ گے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. حبیب خدا سے بات نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ٹکراؤ, جہاں کردار میں ٹکراؤ. آیت پیش کر رہا ہوں, قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں کہ کسی کی بھی تم اقتداء کر لو کہ ہدایت پا جاؤ گے. پیغمبر ایسی بات نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیت ہے, 3 پارہ بالکل ابتدا, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں نا, ان میں سے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے, سب برابر نہیں ہے. جب علماء کرام مجھے بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایسا لیکن ہمیں پیغمبر قرآن کی آیت ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے مرسلین, یہ بھی سب برابر نہیں ہے. وہ جو معصوم نبی ہے وہ بھی سب برابر نہیں. وہ جو غیر معصوم ہے وہ سب برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے منہم من کلم اللہ. آگے جا کے اللہ کہتا ہے ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. بھئی جناب موسیٰ سے متعلق کہہ رہا ہے, بھئی آگے سب کے سب مرسلین بھی برابر نہیں, معصوم ہے, نبی ہیں, اللہ کے عہدہ لے کے آئے, وہ بھی سب برابر نہیں. تو وہ جو گنہگار ہوں, وہ جو معصوم نہ ہوں, وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟